شیعوں کے بارے میں جو ناروا نسبتیں ہیں ان میں ایک نسبت ہے متع کو غلط انداز سے پیش کرنا اور اسے کوئی اور عنوان دینا، جبکہ متع قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی 24ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ نساء کو نازل کیا اور سورہ نساء میں آیہ متع موجود ہے۔ اب یہ کہنا کہ منسوخ ہو گئی پیغمبر کے زمانے میں یا حضرت عمر نے یہ فرما کے کہ متعتان کانا فی زمن رسول اللہ حلالان انی احرمہما، دو متع نبی کے زمانے میں حلال تھے، میں انہیں حرام کر رہا ہوں، یہ فرمائش ہے حضرت عمر کی۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھا، حضرت عمر نے حرام کیا، اور بعض کہتے ہیں خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ حرام کر دیا گیا خیبر کے جنگ کے بعد، واقع خیبر کے بعد، فتح خیبر کے بعد۔ لیکن تمام اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں ایک صحابی آخری وقت تک اسی عقیدے پر تھے کہ یہ حرام نہیں ہوا، اور وہ تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر الامہ کا لقب رکھتے ہیں۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کا قاعدہ ہے تو ایک صحابی کے پیچھے لگنے والا بھی ہدایت یافتہ ہے، تو پھر اگر کوئی صحابی اور وہ بھی حبر الامہ جیسا صحابی، ایک ایسی شخصیت کہ جن کا مقام صحابہ کرام میں کچھ کم مقام نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اور کہتے ہوں کہ یہ حرام نہیں ہوا، اور ایک مسلک اور ایک قوم اس عقیدے پر ہو کہ یہ حرام نہیں ہے، تو کیا انہیں گمراہ اور ناروا نسبت دینا جائز ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک چیز کا حلال ہونا اس چیز کے اپنانے کے لیے لازم نہیں ہے، یہ رستہ دیا ہے تاکہ حرام سے بچا جائے۔ لازم نہیں ہے کہ ہر شیعہ فرد متع کرتا ہو، ہر شیعہ فرد تو نکاح بھی ممکن ہے نہ کرتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے جب تک اس پہ واجب نہ ہو۔ حرام میں مبتلا ہونے کی صورت میں نکاح واجب ہے، ورنہ مستحب ہے، سنت ہے۔ اسی طرح اگر حرام میں مبتلا کوئی شخص ہو رہا ہو اور وہ دائمی زندگی ازدواجی نہیں گزار سکتا، تو وہ عارضی زندگی، موقت زندگی گزارنے کے لیے اگر متع کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو قرآن مجید نے اس کا حل دیا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام میں ایک بڑی جماعت تاریخی طور پر فہرست وار آئی ہے کہ جنہوں نے متع کیا، اور بہت ساری تاریخی شخصیات ہیں جو متع کے ذریعے سے دنیا میں آئیں۔ یہ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں۔ وما علینا، تو اگر آپ متع کو منسوخ نہیں مانتے تو پھر آپ وہی متع کریں نا جو نبی نے اجازت دی تھی۔ نبی نے جس متع کی اجازت دی تھی آپ پھر وہی متع کیا کریں۔ پیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا، آج آپ وہی متع کیا کریں نا۔ آپ نے اپنا خود ساختہ متع کیوں بنایا؟ دیکھو نبی نے اجازت دی متع کی، جیسے آپ کے اور حدیثوں میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب وہ متع کوئی فحاشی اور عریانی نہیں ہوگا، وہ کسی نہ کسی حدود پہ ضرور ہوگا، کوئی نبی اجازت دے رہا ہے نا، بقول آپ کی انہوں نے اجازت دی۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا صحابی اس کے جواز کا فتویٰ اگر دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی کسی حدود و قیود میں ہوگا وہ متع، وہ عریانی و فحاشی اور نرا زنا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر نرا زنا ہو تو پھر زنا کی حلت اگر ثابت ہو جائے تو زنا حرام کب ہوگا پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اجازت دی تھی متع کی، نکاح متع کی، تو پھر آپ وہی متع کریں نا جس کی اجازت دی تھی، یا ابن عباس نے جو فتویٰ دیا وہی والا متع کریں۔ آپ نے اپنا متع کیوں گھڑا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک مسکنسیپشن ذہن سے نکال دیں کہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں یہ نبی نے اجازت دی تھی متع کی۔ نبی نے اجازت نہیں دی متع کی، یہ بڑی اہم بات میں بتانے لگا ہوں۔ یہ بہت عام ہے کہ نبی نے حلال کر دیا متع 3 دن کے لیے، نبی نے اجازت نہیں دی، نبی نے اس کو ناجائز نہیں کہا تھا، کیونکہ متع تو زمانہ جاہلیت میں اسی طرح چلتا آ رہا تھا جیسے شراب اور سود چلتا آ رہا تھا۔ اب شراب اور سود جیسے چل رہا تھا معاشرے میں تو نبی نے اس کو حرام نہیں کہا، خاموش رہے، اور 15-20 سال تک خاموش رہے۔ یعنی آپ کو پتا ہے نبوت کی بعثت کے 15-20 سال تک سود اور شراب حرام نہیں ہوا۔ 15-20 سال کے بعد آپ نے یقینا اللہ کی وحی کے ساتھ جو ہے وہ آیات اتری تو شراب کو اس کو حرام کر دیا۔ کیونکہ ایک نقطے کی بات یاد رکھیں، اسلام کا کمال یہ ہے کہ جس چیز کا امر کیا تو فوراً کر دیا، یہ کرو، جس چیز کو حرام کیا جو چلی آ رہی ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کیا۔
کیونکہ ظاہر ہے کسی سے رکنا آسان نہیں ہوتا. اب شراب کو سٹیپ بائی سٹیپ حرام کیا, ٹھیک ہے نا. تو بالکل اسی طریقے سے جیسے نبی نے سود اور شراب جو ہے اس کو حرام نہیں کہا 15-20 سال تک, اور جو لوگ کر رہے تھے ان کو آپ نے ناجائز نہیں قرار دیا اور ان کا مواخذہ نہیں کیا. بالکل اسی طریقے سے متع بھی زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا, تو نبی نے اس کو حرام قرار نہیں دیا, خاموشی اختیار رکھی. یہاں تک کہ ایک غزوے کے موقع پر جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مجاہدین اسلام گھروں سے دور تھے, وقت کافی ہو گیا, اب ان کو یہ ضرورت پیش آ گئی اپنی بیویوں کی, تو انہوں نے پھر یہ متع کا نکاح کیا. تو نبی نے ان کو منع نہیں کیا, خاموشی اختیار کی کہ چلو کوئی بات نہیں, بیچارے گھروں سے دور ہے, کہ کیونکہ ابھی حرمت یقینی آئی نہیں. اب جو 3 دن انہوں نے کر لیا, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقیناً وحی کے ذریعے سے حرمت کو حکم آ گیا. تو نبی نے غزوہ خیبر کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ متع حرام ہو گیا قیامت تک کے لیے, آپ نے منع کر دیا. تو اب بھی منع کیا ہے, تو آپ نے جائز کبھی نہیں کہا, حلال کبھی قرار نہیں دیا. آپ نے اسی دستور کے تحت جیسے پہلے چلا رہا خاموش رہے, لیکن مواخذہ نہیں کیا. جنہوں نے کیا ان پر مواخذہ اور سختی نہیں کی. لیکن جب حرمت آ گئی اب آپ نے کہہ دیا متع حرام قیامت تک کے لیے. غزوہ خیبر میں کہا, پھر غزوہ اوتاس کے موقع پر پھر آپ نے اعلان کو دہرایا کہ متع حرام کر دیا گیا, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کیا ہوا, غزوہ تبوک کا جب موقع آیا تو غزوہ تبوک کے موقع پہ خیموں کے قریب آپ نے مجاہدین اسلام کی خیموں کے قریب عورتیں پھرتی نظر آئیں. آپ نے پوچھا بھائی یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا جی یہ متع والی عورتیں ہیں. میں تو 2 مرتبہ گویا کہ اس کو حرام قرار دے چکا ہوں, اعلان کر چکا, یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اعلان آہستہ آہستہ پھیلتا ہے. بلکہ آج سوشل میڈیا میں بھی کتنے لوگوں کو بہت سی خبریں نہیں پتہ لگتی کہ یار سوشل میڈیا پہ پتہ چلا فلاں خبر, او اچھا یار میں نے دیکھا نہیں. جس سوشل میڈیا میں پل پل کی خبر آتی ہے اس وقت لا علمی ہو جاتی ہے. اس وقت تو اتنا سادہ زمانہ تھا کہ ایک بات 10 بندوں تک پہنچانا مشکل. تو کچھ نئے لوگوں کو نہیں پتہ چلا تو وہ ابھی بھی متع کر رہے ہیں. تو نبی پاک غزوہ تبوک میں غضبناک ہو گئے, حدیث میں آتے اتنے غصے ہو گئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, اتنا غضب. تو یہ شیعہ حضرات اس بات کا جواب دیں کہ غزوہ تبوک پہ آپ اتنا غصے کیوں ہو گئے, اتنا غضب کیوں ہو گیا آپ نے متع کو سنا تو؟ کہا کہ بگاؤ ان کو, میں منع کر چکا ہوں. پھر آپ جب عمرے کے لیے آئے تو آپ نے جو ہے وہ بیت اللہ کے دروازے پکڑ کے اعلان کیا, کہا کہ قیامت تک کے لیے متع حرام کر دیا گیا ہے. پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ پھر آپ نے اعلان دہرایا, تاکہ حجۃ الوداع میں ساری دنیا آ چکی ہے, پھر آپ نے اعلان کیا قیامت تک کے لیے متع حرام کر دیا. اور چلتے چلتے ایک بات میں کر دوں, پاکستان میں جتنے کوٹھے ہیں کنجریوں کے, طوائف کی جتنے کوٹھے ہیں, اب یہ باتیں سوال ایسا مجھے کرنی پڑ رہی ہیں, اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے تو میرا یہ مزاج نہیں میں کسی کو کا دل دکھاؤں, لیکن حقائق مجھے بیان کرنے, مسئلے کو سمجھانے کے لیے. اگر میں پوری ڈیٹیل نہیں بیان کروں گا مسئلہ تشنا رہ جائے گا. وہاں جتنے طوائف کے کوٹھے ہیں, وہاں جتنی طوائف بیٹھی ہیں, انہوں نے اپنا مذہب کیا لکھا ہوا, آپ اس کا مذہب کا خانہ دیکھ لیں, فقہ جعفریہ لکھا ہوتا ہے, اپنا شیعہ مذہب شو کرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ضیاء الحق نے جب زنا کو قانونی طور پہ حرام کر دیا تھا کہ کوڑے لگیں گے اگر ایسا کیا, تو انہوں نے کیا کہ وہ اپنا سب کا مذہب یہ مذہب بنا لیا انہوں نے فقہ جعفریہ. اور فقہ جعفریہ متع ہے, اور متع کے اندر چونکہ اس طرح کے ریلیشن جائز ہے پیسے دے کے, لہٰذا یہ شیعہ, لہٰذا اس پر قانونی قدغن نہیں لگتی. آج آپ کے جا کے دیکھ لیں, کسی طوائف کی آپ سرٹیفکیٹ دیکھ لیں, وہاں پر ان کے یہ سنی نہیں, وہاں پر فقہ جعفری لکھا ہوتا ہے. اب بتائیے, معلوم یہ ہوا کہ آپ نے جو متع جاری کر رکھا یہ تو خالص زنا ہے.